ڈیئر، تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ایپیسوڈ نمبر 1۔ تو ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ایک نیوز اینکر ماؤس کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہیومن کے جینز اور ماؤس کے جینز سملر ہوتے ہیں، تو سارا ایکسپیریمنٹ کا کام پہلے ماؤس پہ ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی کچھ سین ہونے والا تھا جس میں فیمیل ماؤس پر کچھ ایکسپیریمنٹس کیے جانے تھے۔ آگے ہم کانگ کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ ایوا اور گارسیا بھی ہوتے ہیں۔ تینوں ہی اپنے ایئر کرافٹ میں تھے اور ان کے ساتھ ہی ایک اسپیس اسٹیشن تھا۔ یہی ہم ناری نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سائنٹسٹ تھی اور پلانٹ وغیرہ پر ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی۔ وہیں ایک اور سائنٹسٹ کا نام سیونگ چن ہے جس کا کام ماؤس پر ایکسپیریمنٹ کرنا ہے۔ اب ان کے کام کسی طرح بھی ایئر کرافٹ کو اسپیس اسٹیشن سے جوڑنا تھا۔ پہلے وہ بہت ٹرائی کرتے ہیں پر ان سے نہیں ہوتا، پھر آخر کار وہ جوائن کر ہی لیتے ہیں۔ نیچے ہم مشن کنٹرول میں دیکھتے ہیں جہاں وہ سب یہ نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ نیوز میں بھی اپڈیٹ جا رہی تھی۔ ایوا اور گارسیا اور گونگ کو دیکھتے ہیں، وہ تینوں اسپیس اسٹیشن میں جانے لگے تھے۔ تو ایوا ڈور ناک کر رہی ہوتی ہے، وہاں سے سیونگ بھی ناک کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایوا کہتی ہے کہ کیا تم لوگ ریڈی ہو، میں ڈور کھولنے جا رہی ہوں۔ تو گونگ کہتا ہے کہ نہیں میں ریڈی نہیں ہوں۔ پھر وہ اپنا سامان اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ماؤس کے لیے کھانے کو بھی لایا ہوں، آج ماؤس پارٹی ہونے والی ہے۔ گارسیا بیگ اوپن کر کے بتاتا ہے، اوہ تو میں بھی تو ان کے لیے فروٹس لایا تھا لیکن اس میں مکھیاں ہوتی ہیں۔ ایوا یہ دیکھ کر ڈور اوپن نہیں کرتی۔ گونگ کہتا ہے کہ میں نے یہاں آنے کے لیے 70 بلین وون پے کیا تھا، پر یہ مکھیاں تو یہاں فری میں آ گئی۔ ایک مکھی گونگ کے فیس پر بیٹھ جاتی ہے تو ایوا زور سے گونگ کو تھپڑ مارتی ہے۔ ایوا گارسیا سے مشن کنٹرول کو بولنے کا کہتا ہے تو وہ وہاں جاتا ہے۔ وہاں مشن کنٹرول والے بھی سوچ رہے تھے کہ یہ دروازہ کیوں نہیں کھولے۔ ارتھ پر بھی سب یہ دیکھ کر حیران تھے کہ وہ دروازہ کیوں نہیں کھولے۔ وہاں ایک سائنٹسٹ گونگ سے دروازہ کھولنے کو کہتی ہے تو گونگ کہتا ہے کہ ایوا نے کھولنے سے منع کیا ہے۔ تو وہاں کھڑا دھوگا ہنسنے لگتا ہے تو سائنٹسٹ اسے غصے سے گھورتی ہے۔ دوسری طرف ایوا گونگ سے کہتی ہے کہ تم مجھے نام سے مت بلایا کرو، میں تمہاری کمانڈر ہوں۔ گونگ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے پر گونگ ابھی بھی ایوا کو بلاتا ہے اس کے نام سے ہی۔ آگے ایوا ڈور اوپن کرتی ہے۔ گونگ ایوا کا پاؤں پکڑ لیتا ہے کیونکہ اسے اسپیس میں اڑنا نہیں آتا۔ پھر وہ دوسرے سائنٹسٹ کے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ ایوا سے کہتا ہے کہ کیا وہ وہی چیز لایا جس کا اسے لانے کو بولا تھا، تو ایوا اسے ٹکٹس دیتی ہے اور لاٹری ٹکٹس ہوتے ہیں جو ایوا ان سب کے لیے لائی ہوتی ہے۔ ارتھ پر سبھی دیکھ رہے تھے، ایک ڈاکٹر بھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہمیں پاس کا ایک سین دکھایا جاتا ہے۔ مائی انسو جے رنگ کو ایک فائل دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ابھی بھی پریگننٹ ہو سکتی ہوں، آپ کو آپ کا پوتا مل سکتا ہے۔ پر گونگ صاف صاف منع کر دیتا ہے، جس پر جیرونگ کہتا ہے کہ تم نے بس ایکس کو وہاں سے لے کر جانا ہے، اسپرم پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوگا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ میونسو کے بچے ہو اور ہمارا پوتا ہو؟ تو گونگ کہتا ہے کہ کیوں نہیں چاہتا، میں ضرور چاہتا ہوں، لیکن اگر میں وہاں پکڑا گیا تو کیا ہوگا؟ تو جیرونگ اس کے پیروں میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز منع مت کرو۔ تو ایپیسوڈ 1 میں جن دونوں کو دکھایا جاتا تھا کہ گونگ جن کو بتا رہا تھا کہ وہ وہاں نہیں بنتی تھی، تو وہ میونسو اور ڈونگ ہی ہوتے ہیں۔ پھر گونگ سب کو آئس کریم دیتا ہے، گارسیا اپنا فلیور اٹھا کر چلا جاتا ہے اور سب اپنی اپنی آئس کریم لے لیتے ہیں۔ لاسٹ میں گونگ ایوا کو مینگو فلیور دیتا ہے۔ وہیں میونسو کہتی ہے کہ اگر گونگ پکڑا گیا تو کیا ہوگا۔ ایوا گونگ سے کہتی ہے کہ تم یہاں آئس کریم لے کے آئے ہو، مجھے تو کچھ صحیح نہیں لگ رہا۔ تو گونگ کہتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر ایوا ونیلا فلیور اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے اور گونگ اس کے پیچھے جاتا ہے کہ وہ فلیور مجھے دے دو، پر ایوا اسے شک کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ وہ فریزر میں آئس کریم رکھتی ہے تاکہ اس کو دیکھ سکے اور گونگ پر پسٹل رکھتی ہے۔ وہ گونگ سے کہتی ہے کہ پر وہ سیف ہوتا ہے، اس لیے وہ گونگ سے کہتی ہے کہ مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہ اسے اس کا فلیور دے دیتی ہے اور ریپر اٹھا کر کچرے میں پھینک دیتی ہے۔ گونگ ریپر اٹھاتا ہے پر اس میں ایگز نہیں ہوتے، ایگز تو کانگ کے پاس ہوتے ہیں۔ سیکرٹری گوئن کو کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ جیرونگ کبھی بھی تمہاری شادی
کیونکہ وہ اسپیس میں رہتا ہے اور اسے اسپیس میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ گوئن کہتی ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا، پر مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ اس کو میرے ڈیڈ نے دھوکہ دیا۔ دوسری طرف گونگ کانگ سے کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دو کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ اسے کیسے انجیکٹ کرنا ہے، پر کانگ اسے نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ گوئن صرف میری ہے، کسی اور کو نہیں دوں گا۔ دوسری طرف ماؤس ون کی طبیعت خراب ہوتی ہے جس کی وجہ سے باقی ماؤس بھی مرنے لگتے ہیں، پر ایوا اسے مارنا نہیں چاہتی۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ماؤس ون کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ سب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، شکر ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور وہ چلا گیا۔ گونگ اس کی چیسٹ اوپن کرنے کو کہتا ہے۔ ایوا کہتی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کیا۔ گونگ کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے۔ پھر گونگ اس کی چیسٹ اوپن کرتا ہے پر کچھ نہیں ہوتا۔ کانگ کہتا ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، صرف وقت برباد ہوگا، اور پھر ماؤس کی ہارٹ بیٹ واپس آ جاتی ہے اور سبھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایوا گونگ کو گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم ہمارے لیے پریشانیاں لاؤ گے، پر تم نے تو یہ کر کے حیران کر دیا۔ گوئن گونگ کو کال کرتی ہے پر وہ نہیں اٹھاتا۔ یہیں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔